میں ان کو یہاں پہ اسٹیج پہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز صاحب، حضرت کیا حال ہے جی؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے الحمدللہ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ حضرت سب سے پہلے تو الحمدللہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ عدنان رشید بھائی کے چینل پہ بھی یہ ابھی لائیو جا رہا ہے، اور اسی طرح دی ڈائیلاگ ود امتیاز پہ بھی لائیو ہے، اور ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، اور آپ ہمارے پاس مہمان کے طور پہ تشریف لائے۔ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمیں احساس ہے ماشاءاللہ آپ بہت سارے علمی آپ کی مصروفیات ہیں، اس میں سے آپ نے وقت نکالا۔ میں اپنے سب سننے والوں دیکھنے والوں کے بہاف پہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں جی۔ میں بنیادی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے علمی چینل پر جس کا میں نے وزٹ کیا اس پر الحمدللہ پہلے بھی اکابرین اور ماہرین اور اہل علم اہل دانش اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ آپ نے ایک طالب علم کو موقع دیا، میں اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین اچھا حضرت، ایسے کرتے ہیں چونکہ انشاءاللہ ہم یہ بات پھر ڈیٹیل سے کریں گے گفتگو کے دوران بھی، چونکہ انشاءاللہ آج سے جو ہم یہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ایک گفتگو کا ایک سلسلہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ ایک تسلسل سے لے کے آگے بڑھیں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے حوالے سے ہمیں بتا دیں تاکہ سننے والوں کو کچھ آپ کے، جو کہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ لوگ جی جس کو سن رہے ہوتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ضرور جاننا چاہتے ہیں۔ جی انشاءاللہ جی تفصیلی تعارف تو آپ کو انشاءاللہ سے ہوتا رہے گا انشاءاللہ، جی لیکن کچھ اگر آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتانا چاہیں مختصر انداز سے تو موسٹ ویلکم جی۔ جی جی، شکریہ جی۔ میرا نام تو سید اسد مشہدی ہے، اور بنیادی طور پر میں درس نظامی کا فاضل ہوں، جامعہ عربیہ سراج العلوم ضلع مانسہرہ صوبہ خیبر پختونخوا، اور حال میں ہی یہاں ہماری ایک معروف یونیورسٹی ہے ہزارہ یونیورسٹی، اس کے شعبہ علوم اسلامیہ سے ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے، اور ایم فل میں جو میری تحقیق کا مضمون تھا وہ بنیادی طور پر جاوید احمد غامدی صاحب کے فکری مآخذ کا تجزیاتی مطالعہ تھا۔ یعنی غامدی صاحب جو دینی فکر پیش کر رہے ہیں اس فکر میں وہ کس قدر اوریجنل ہیں، اور کتنے ان کے افکار ایسے ہیں کہ جو ماضی کی مختلف فکری دھاروں سے استفادے پر مشتمل ہیں۔ تو یہ بنیادی سوال تھا جس میں ایک طالب علمانہ سی کاوش پیش کی، اور بعد ازاں اس پر آپ جیسے علم دوست احباب کی نظر کرم ہوئی، اور شمس الدین حسن شگری صاحب کے چینل کے لیے تقریباً 4 گھنٹے پر مشتمل ایک سیشن ان کے ساتھ ریکارڈ ہوا۔ پھر اس کے بعد مولانا محمد عمار خان ناصر صاحب، ان کا ایک چینل ہے ابن خلدون انسٹیٹیوٹ کے نام سے یوٹیوب پر ہی، اس پر تقریباً 1.5 گھنٹے کا چینل اس پر پروگرام ریکارڈ ہوا، اور اس پر جناب محترم حسن الیاس صاحب کی طرف سے ہمیں ایک ویڈیو کی صورت میں رسپانس بھی کیا گیا، اور ان کی گزارشات پر بھی کچھ طالب علمانہ جوابات ان کی خدمت میں رکھے گئے۔ تو یہ تھیسس کسی نہ کسی حوالے سے بہرحال جو ہے وہ میڈیا پلیٹ فارم پر زیر بحث رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ پر بھی آپ تک بھی یہ جو ہے اسی توسط سے یہ خبر پہنچی ہوگی، اور آپ نے حکم فرمایا تو میں آپ کے اس حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ تھیسس اس وقت میرے سامنے ہے، اور جی ہماری جی گفتگو کی بنیاد بھی انشاءاللہ زیادہ تر وہی بنے گا۔ جی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ میرا بھی جو آپ کے اس تھیسس سے جو تعارف تھا وہ محترم شگری صاحب کے اسی پروگرام کے تھرو ہوا، اچھا اور اچھا بہت اس میں سیکھنے کو ملا، اور اس کے بعد پھر کچھ جو ہمارے مشترکہ احباب تھے جو آپ سے واقف جی تھے، ہم جی سے واقف تھے، تو انہوں نے پھر آپ کا وہ کانٹیکٹ نمبر بھی بھیجا، اس سے پھر جی ہمارا جی رابطہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے ممکن فرما دیا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے اس کو گفتگو کو انشاءاللہ آج آگے لے کے چلیں۔ اچھا، اگر آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں کہ جو آپ نے کس مطلب سال میں اپنا مکمل کیا جو درس نظامی کا جو آپ کا سلسلہ تھا؟ درس نظامی میرا 2022 میں مکمل ہوا ہے، تو ماشاء اللہ۔ جید نہ صحیح لیکن آپ جدید علماء میں کہہ سکتے ہیں کہ جی جی ماضی جی قریب میں ہی اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر مدرسے میں جو درس نظامی کی تدریس ہے
वो तो साथ-साथ चलती रहती है। जी, इसी जी। दौरान एमफिल का भी आप यूँ समझिए कि एक इत्तेफ़ाक हो गया जी, जी। और उसमें चूँकि मुआसिर दीनी तशरीहात और ताबीरात का मुताला दिलचस्पी का मज़मून था, तो जी, जी। इसलिए गांधी साहब के मसादिर फ़िक्र पर कुछ अहले इल्म ने मुतवज्जि किया कि जी, इस जी। पर काम होना चाहिए। तो बिल्कुल, थीसिस की जो बेसिक वजह बनी है, वो यही बनी है। जी। सही। तो हज़रत और ऐसे कर जी, जी, सॉरी। जी, 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 आप बिल्कुल, करें बात। मुख्तसर से वो मक़ाला जो है बिहम्दिल्लाह वो तकरीबन 250 सफ़हात पर मुश्तमिल है माशाअल्लाह। और उसमें 120 के करीब मसादिर व मराजिज़ से इस्तिफ़ादा किया गया है और ये थीसिस जो है वो अब उस पे मैं कुछ नज़र-ए-सानी का काम कर रहा हूँ इंशाअल्लाह और आपकी दुआएँ और शफ़क़तें इसी तरह मुतवज्जह रहीं तो इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द आपके हाथों में भी होगा जी, किताबी अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत। जी, बिल्कुल, मैं यकीनन ये एक सवाल आगे आना था यकीनन लोगों की तरफ से भी कि वो जो आपका थीसिस है अगर उसको कोई पढ़ना चाहे तो आपने बता दिया कि इंशाअल्लाह वो जी, किताबी शक्ल में आएगा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द, इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा हज़रत आप कोई इंशाअल्लाह हम प्रेज़ेंटेशन को जो आपके आज के प्रोग्राम के हवाले से उसको इंशाअल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। आप उससे पहले कोई और कुछ बात कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम वरना इंशाअल्लाह उसकी तरफ चलते हैं हम फिर। बस मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि अपने सामीन से भी और आपसे भी कि ज़ाहिर है कि ये एक तालिब इल्म की बात होगी जी, और जी। उस पर कम से कम मुझे कोई इस तरह वो हतमी दावा नहीं है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये आखिरी हिदायत है और जी, जी। इससे किसी भी तर्ज़ का इख्तिलाफ़ नहीं किया जा सकता। तो इसको एक तालिब इल्म की ही गुज़ारिशात के तौर पे सुना जाए, फिर जी, जी। मुमकिन है कि उसमें कोई सवाब का पहलू हुआ तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होगा और कोई ख़ता का पहलू हुआ तो उसको एक नो 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 अमाउट्स तालिब इल्म की ये खिताब मुझे हसन इलियास साहब ने भी दिया है। तो अच्छा। इसे एक नोखेज़ और नो आमोज़ मौलवी की जिसारत समझ के उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह थोड़ा-सा उसपे हम करेंगे इंशाअल्लाह कुछ हल्का-फुल्का तबसरा। मैंने भी वो हसन इलियास साहब ने जो उसको रिस्पॉन्ड किया शिगरी साहब के प्रोग्राम में आके उसको मैंने देखा है। अच्छा, अच्छा। तो लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले प्रोग्राम में उसपे भी कुछ हल्की-फुल्की बातचीत हमारी रहेगी। इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह। अगर आप फिर इजाज़त दें तो फिर मैं आपकी मैं वो जो जी, प्रेज़ेंटेशन को ले आऊँ जी स्क्रीन पे? जी हाँ, ले आएँ जी, ले आएँ। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आप देखने वालों सबके लिए ना यहाँ पे आसानी हो। 1 सेकंड जी इसको हम अच्छा जी। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा मैं इसको मैं ज़रा अपना नाम-ए-अमाल भी हाथ में ले लेता जी, हूँ जी, जी। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप उसको ताकि आपके लिए उसको वहाँ से देखना आसान हो, बिल्कुल जी, ठीक जी, है। जी। अच्छा जी। अभी हमारे सामने स्क्रीन पे आ गई मैं चाह रहा था इसको थोड़ा कुछ ना फिक्स करता ताकि जो लोग स्क्रीन से भी इसको फ़ॉलो करना चाह रहे हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। देख लें वैसे नज़र तो आ रहा है ये। अच्छा आ रहा है काफ़ी इतनी स्क्रीन ये? जी, जी, काफ़ी नज़र तो आ रहा है, देखें फिर आप मज़ीद इसमें कोई बेहतरी आ सकती है तो। जी, जी। असल में मैं जब नहीं, इसको यहाँ से ना जब मैं 1 सेकंड इसका एक और चीज़ देखता हूँ। ये हो जाएगी इंशाअल्लाह बस 1 सेकंड में। जी, बस मुझे आप 30 सेकंड दें इसको इंशाअल्लाह मैं अभी फिक्स जी, जी, करता हूँ। जी। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। इंशाअल्लाह उससे ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा।
अभी मेरा ख्याल बेहतर हो गया, और भी इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे। जी जी, बेहतर है, पहले से बेहतर हुआ है जी। अच्छा जी हज़रत, इंशाल्लाह जब भी आप इसको शुरू करना चाहें तो मोस्ट वेलकम जी, मेरी तरफ से ये इंशाल्लाह इसको हमने स्टार्ट कर दिया। जी जी, बस शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी शुरू किया जाए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू, जैसा कि टाइटल पे नज़र भी आ रहा है, जावेद अहमद गामदी साहब के शख्सी और उनके फ़िक्री पस मंज़र के हवाले से है। इल्मी मयादीन में और मबाहिस में ज़ाहिर है कि शख्सियात को ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं लाया जाता, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है एक तालिब इल्म के लिए कि वो जिस शख्स की फ़िक्र के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है या सुन रहा है, तो उसकी शख्सियत का कुछ तारुफ और शख्सी खाका भी हमारे सामने होना चाहिए। तो इसलिए मकाले में भी इख्तिसार के साथ और आज की इस नशिस्त में भी मुख्तसरन कोशिश की जाएगी कि उनकी शख्सियत के तारुफ को भी और बाद अज़ां उनके फ़िक्र के पस मंज़र को क़दरे तफ़सील के साथ वाज़ेह किया जाए। तो गोया कि हमारी इसका उन्वान हुआ जनाब जावेद अहमद गामदी, शख्सी व फ़िक्री पस मंज़र। जी आप आगे स्लाइड को बढ़ा लें। ये उन्वान है जी जावेद अहमद गामदी का शख्सी तारुफ, कि उनकी इब्तदाई जो सवाने है उम्री है, हवाले ज़िंदगी हैं, वो क्या हैं। तो गामदी साहब की किताब है मकामात, वो शाये भी हो चुकी है और अक्सर व बेशतर वो उसका हवाला भी दिया करते हैं। तो उस किताब का जो इब्तदाई हिस्सा है वो गामदी साहब के शख्सी हालात और वाक़यात पर वो उसका मजमूआ है, उसका मुरक्का है। तो हमारी इस गुफ्तगू में जो बुनियाद है वो उनकी वही किताब है। तो गामदी साहब 1952 में ज़िला साहिवाल के इलाका में उनकी विलादत हुई है, और उनके जो वालिद गिरामी थे वो बुनियादी तौर पर एक सूफियाना मिजाज के आदमी थे। और गामदी साहब आजकल उनकी दास्तान हयात उनके चैनल्स पे रिकॉर्ड भी हो रही है और वो सामने भी आ रही है। तो उसमें ज़्यादातर वो अपने वालिद साहब के वो तज़किरे करते रहते हैं और अपने इब्तदाई अहवाल से वो रूशनास हमें कराते रहते हैं। तो तफ़सील के लिए उसकी तरफ रुजू किया जा सकता है। अलबत्ता यहाँ एक चीज़ है, नाम के हवाले से जावेद अहमद गामदी, ये ऐसा मालूम होता है कि ये कोई फ़र्ज़ी नाम है, क्योंकि हमारे यहाँ उमूमन जो कागज़ात वग़ैरह में नाम लिखे जाते हैं तो वो उस तर्ज़ के नहीं होते। तो गामदी साहब ने मकामात में एक दास्तान लिखी है, शुरू में वो ज़रा तफ़न्नुन तवा के लिए बड़ी अच्छी होगी। गामदी साहब कहते हैं कि मेरे नाम का मामला बड़ा अजीब था। मेरी वालिदा को जावेद नाम पसंद था और मेरे जो वालिद साहब हैं वो अपने किसी शेख की निस्बत करते हुए मुझे काकू शाह के नाम से पुकारना पसंद करते थे। और इसी तरह मेरी एक खालाजाद बहन थी, वो मुझे रफ़ीक कहना चाहती थी, और हमारी एक और अज़ीज़ हैं वो शफ़ीक कहना चाहते थे। तो इस तरह शुरू में बड़ी दिलचस्प सी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई कि नाम क्या रखा जाए। तो वो कहते हैं कि कुछ अरसे बाद हमारी एक और खाला जान हैं, उन्होंने कहा जी इसका नाम जो है ना काका मोहम्मद तजवीज़ होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ख़ानदान के बुज़ुर्गों की ख़्वाहिश के मुताबिक और उनकी दिलजोई के लिए शुरू-शुरू में ये तय हुआ कि सारे नाम कबूल कर लिए जाएँ। ये बात चूँकि उन्होंने लिखी है तो मैं इसलिए दोहराना चाहता हूँ। चुनांचे वो कहते हैं कि हर बुज़ुर्ग जो है अपने ज़ौक़ और पसंद के मुताबिक मुझे अपने दिए हुए नाम से पुकारता रहा। लेकिन मामला उस वक़्त पेश आया कि जब स्कूल में दाखिले का वक़्त आया तो वहाँ पर नाम तो ज़ाहिर है एक ही दर्ज करना था। तो जो स्कूल मुझे ले गए थे वो मेरे चाचा जान थे। तो वहाँ पर जब उन्होंने नामों का ये तनव्वुर देखा और उनकी कसरत देखी तो वो थोड़े परेशान हो गए, और काफ़ी सोच-विचार के बाद वहाँ रफ़ीक के वज़न पर उन्होंने शफ़ीक को तजवीज़ किया और मेरा नाम कागज़ात में शफ़ीक दर्ज हुआ। कहते हैं कि जब मैं सने-शऊर तक पहुँचा तो मुझे वालिदा का जो तजवीज़ करदा नाम है जावेद, वो पसंद आ गया। लेकिन ये कि स्कूल के कागज़ात में ये लिखना मुमकिन नहीं था। तो मुझे उस्ताद ने ये कहा कि तुम जावेद को तख़ल्लुस के तौर पर इस्तेमाल करो। चुनांचे वो कहते हैं कि मैं शफ़ीक अहमद जावेद अपना नाम लिखने लगा, और फिर कुछ अरसे बाद एक दूसरे उस्ताद गिरामी हैं, उन्होंने कहा जी आप जावेद अहमद अपना नाम लिखें।
تو میں اس طرح یہ پورے ایک سفر انہوں نے مقامات میں لکھا ہے۔ البتہ ان کے نام کے ساتھ ایک لاحقہ ہے، اور جو بنیادی طور پر ان کا تعارف بن گیا ہے وہ غامدی کا ہے۔ تو اس کا پس منظر اور وجہ تسمیہ جو غامدی صاحب نے لکھی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں شروع میں مجھے خیال گزرا کہ اپنے نام کے ساتھ کوئی اضافہ ہونا چاہیے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی طرف سے یہ رائے سامنے آئی کہ میرے ایک شیخ اور بزرگ ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ صوفیانہ رجحانات کے حامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم جنیدی میرے ایک بزرگ ہیں ان کے نام کے طور پر آپ یہ استعمال کریں، جبکہ ان کی غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں اپنے دادا جان جن کے کردار سے میں واقف تھا، اور وہ بنیادی طور پر ایک مصلح کا کردار ادا کرتے تھے، خاندان میں جو جھگڑے وغیرہ ہوتے، لڑائیاں ہوتی، تو جو ان میں فیصل ہوتے، فصل خصومات کے لیے جن کی طرف رجوع ہوتا، تو وہ ہمارے دادا جان تھے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ میری شخصیت کے اندر بھی اور میرے نام میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی ایک اثرات ہوں، تو اس نسبت سے میں نوری یا مصلحی اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اسی حیث بحث میں مبتلا تھا کہ ہمارے ہاں ایک عرب سے ایک بزرگ کی آمد ہوئی جن کا نام عبداللہ تھا، اور وہ ادب جاہلی سے بڑا شغف رکھتے تھے۔ تو ان کی توسط سے مجھے معلوم ہوا کہ بنو غامد کے جد امجد بھی مصلح تھے، عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو غامد، ان کے جو بزرگ تھے وہ بھی اسی طرح کے اصلاحی سماجی کارکن تھے۔ تو میں نے وہاں سے یہ معنی غمد الامر کے معنی پر جو ہے وہ اصلح الامر جو عربی محاورے میں استعمال ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس قبیلے کو چونکہ جزیرہ عرب میں غامدی کہتے ہیں، تو اسی نئی تعبیر کو میں نے اپنے لیے اختیار کیا، اور اس میں نے اپنے جد امجد کے ساتھ بھی ایک مناسبت پائی، تو لہٰذا اس کے بعد سے میں نے غامدی کی ترکیب اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر لی۔ تو یہ تو ان کے نام کا وہ پس منظر ہے جو خود انہوں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے، اور ہے بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ابتدائی تعلیم غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپنے آبائی گاؤں میں اور اس کے آس پاس ہی ہوئی۔ گاؤں میں ایک عالم تھے مولوی نور محمد صاحب، جن کا تعلق مسلک دیوبند سے تھا، ان سے میں نے فارسی اور عربی کی ابتدائی شناسائی حاصل کی۔ بعد ازاں عربی میں شرح جامی، یہ ہمارے ہاں گرامر کی اعلیٰ پائے کی کتاب ہے، اور دینی مدارس کے نصاب تعلیم میں سب سے آخر میں گرامر کی یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے شرح جامی تک یعنی عربی کا تقریباً سارا علم حاصل کر لیا تھا زبان کا، اور فارسی میں شیخ عطار ہیں، ان کا پندنامہ یہ بھی معروف ہے، یہ میں نے ان سے ہی پڑھا تھا۔ پھر کہتے ہیں تعلیمی سلسلہ یہیں تک ہی پہنچا تھا کہ ہمیں ہجرت کرنی پڑی، اور یہاں پر جو مولانا نور محمد صاحب سے ہم تعلیم کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا وہ موقوف کرنا پڑا۔ پھر کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً مجھے کسی نہ کسی استاد کے ہاں موقع مل جاتا، اور میں ان کے ہاں درس نظامی جو ہمارے ہاں علماء کے کورس کے طور پر مشہور ہے اس کی تعلیم حاصل کرتا رہتا، یہاں تک کہ جماعت نہم تک کہتے ہیں کہ میں فنون کی تقریباً تمام کتب پڑھ چکا تھا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میٹرک کے سال ہی میرے مطالعے کا رخ فلسفہ اور تصوف اور تاریخ و ادب کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ جو یعنی غامدی صاحب کی عمر کے لحاظ سے ان کے مطالعے کا یہ رخ بہرحال ان کی لگن اور شوق کا ایک پتہ تو ہے۔ اسی طرح وہ اپنے اور بھی واقعات اپنی اس کتاب میں تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد جو تھے صدر مدرس تھے اسکول کے شیر محمد صاحب، ان سے یہ اجازت چاہی کہ مجھے آپ کلاسز میں شرکت سے استثناء دے دیں اور اسکول کی ساری لائبریری کو ہاسٹل کے کمرے میں شفٹ کر دیں تاکہ میں وہاں تسلی سے پڑھتا رہوں، اور امید ہے کہ میں آپ کو امتحانات کے نتائج میں مایوس نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ آپ مجھے مطالعے کے لیے اس طرح ماحول دیں۔ پھر اس کے بعد یہ نیچے ایک وہ ہے ہیڈنگ کے لاہور وہ تشریف لے آئے۔ یہاں پر گورنمنٹ کالج لاہور میں جو ظاہر ہے کہ شروع سے ہی اہل علم و فضل کا ایک مرکز رہا ہے، اس میں داخل ہوئے، اور یہاں انہوں نے انگریزی ادب اور فلسفہ اختیاری مضامین انہوں نے اپنے مطالعے کے لیے اور تعلیم کے لیے منتخب کیے، اور بی اے کے ساتھ آنرز کے لیے بھی انگریزی ادب کا ہی انتخاب کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کی تفصیل لکھی ہے
کہ وہ لاہور میں انہوں نے تعلیم کا غیر رسمی سلسلہ جاری رکھا اور معروف اہل حدیث عالم مولانا عطا اللہ حنیف صاحب ان سے مسند دارمی کی تعلیم حاصل کی، اور اسی طرح ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب ہیں، ان کا تذکرہ بڑا کیا گفتگو میں بھی کرتے ہیں غامدی صاحب، کہ ان سے میں نے مقامات ہمدانی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ تو گورنمنٹ کالج لاہور کے 5 سالہ قیام کی شب و روز وہ کہتے ہیں کہ میرا یہی مشغلہ رہا، کبھی تو کسی اہل علم کی صحبت میں اور کبھی جو ہے وہ لائبریری میں۔ تو یہ ان کے کچھ احوال ہیں، اگر آپ سلائیڈ آگے بڑھا دیں تو۔ اچھا، لاہور میں ہی وہ کہتے ہیں کہ میرا بنیادی تعارف ہو گیا تھا مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب سے۔ مولانا مودودی صاحب اس وقت، بلکہ بڑی دلچسپ بات ابھی میری نظر میں آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب سے میری بنیادی شناسائی 6ٹھی یا 7ویں جماعت کے دوران ہوئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی کم سنی کی عمر ہے۔ اس زمانے میں ان کی تمام کتب کا انہوں نے مطالعہ بھی کر لیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک سالانہ اجتماع لاہور ہوا، تو وہاں پر میں آیا، مولانا کی زیارت ہوئی اور ان کی شخصیت مجھے بڑی دل نواز معلوم ہوئی۔ لاہور قیام کے دوران ہی وہ کہتے ہیں کہ میرا مولانا سے مزید قربت والا تعلق پیدا ہوا اور ان کے ساتھ آنے جانے کے مواقع بکثرت ملتے رہے۔ اس مضمون کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے ہم کسی سیشن میں کریں گے کہ اس زمانے میں مولانا مودودی کی جو تعبیر دین ہے، بالخصوص اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے، غامدی صاحب اس سے کتنے متاثر رہے، اور پھر بعد ازاں ان کا یہ سفر کیسا ہوا کہ وہ اس تعبیر سے اختلاف کرنے لگے۔ تو انشاءاللہ پورا وہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ لاہور آنے سے پہلے ہی میرا مودودی صاحب سے تعلق ہو چکا تھا، اور پھر لاہور آیا اور میں ان کے بڑے قریب رہا۔ اسی دوران وہ کہتے ہیں کہ مکتب فراہی سے جو میری اولین شناسائی ہوئی، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آنرس کے امتحانات چل رہے تھے، اس کے آخری سال میں امام حمید الدین فراہی رحمہ اللہ کی کچھ کتابوں سے میرا واسطہ پڑا، پھر انہی کے وسیلے سے مجھے مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ سے بھی تعارف ہوا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے مولانا اصلاحی سے تعارف ہے اور پھر مولانا فراہی سے، بلکہ فراہی کے توسط سے اصلاحی کے دربار میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ کسی کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو اسی دوران یہ شوق ابھرا کہ مولانا اصلاحی سے ملاقات بھی کر لی جائے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک دوست سے معلومات کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لاہور کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پر سکونت پذیر ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران میرا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے بھی تعلق بن گیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کی توسط سے میں جو ہے مولانا اصلاحی کی خدمت میں پہنچ گیا، اور یوں میری استاد اور امام سے پہلی ملاقات تھی۔ اس پہلی ملاقات میں ہی وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر واضح ہوا کہ دین محض تسلیم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو فہم اور تفہیم کے لیے بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسی ملاقات نے مجھ پر یہ عقدہ واقع کیا کہ قرآن کریم تمام سلسلے دین کے لیے قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے، اور تمام ادیان و شرائع کے لیے میزان ہے۔ پوری دین کو اگر پرکھا جائے گا تو وہ قرآن کی اس پر پرکھا جائے گا، اور حدیث، فقہ، فلسفہ، تصوف، کلام، یہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے لیے محور قرآن ہے۔ اس کو ہم تابع اور مطبوع کا تعلق انشاءاللہ ہم آگے کسی سیشن میں ڈسکس کریں گے کہ یہ نقطہ نظر کے حد تک درست ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ پہلا مجھے جو مکتب فراہی سے شناسائی ہوئی وہ اسی توسط سے ہوئی اور اسی راستے سے ہوئی۔ اور مزید یہ کہ غامدی صاحب کا ایک انٹرویو ہے فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پر، غامدی صاحب جواب دیں کے عنوان سے، اور اس میں وہ تفصیل کے ساتھ اس سفر کو ذکر کرتے ہیں۔ اب میں کچھ ان اساتذہ کے نام لینا چاہتا ہوں جو غامدی صاحب کے بقول جن سے انہوں نے لاہور میں استفادہ کیا۔ ان میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ہیں، مولانا ابو الخیر مودودی ہیں، مولانا محمد حنیف ندوی صاحب معروف عالم ہیں، مولانا محمد ادریس کاندلوی صاحب ہیں، یہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث رہ چکے ہیں، مولانا عطا اللہ حنیف صاحب معروف اہل حدیث عالم ہیں، ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب ہیں، مقامات ہمدانی ان سے پڑھی ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب ہیں، یہ ہمارے علاقہ مانسہرہ کے ہیں، لاہور میں ہوتے تھے اور بہت علمی شخصیت ہیں، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب ہیں، پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب مشہور شاعر ہیں کلام اقبال کے، فیض احمد فیض، شورش کاشمیری، حفیظ جلندری، احسان دانش، احمد ندیم قاسمی وغیرہ۔ غامدی صاحب کا ایک پروگرام ریکارڈ ہوا تھا
احمد جاوید صاحب کے ایک چینل پہ میں نے غالباً نظر سے گزرا، تو اس میں وہ اپنے لاہور کی زمانے کی یادداشتیں شیئر کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پر اس کو تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک عنوان ہے کہ جماعت اسلامی سے وصل و فصل کی داستان، یہ تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اپنے وہ جو ان کے سیاسی فکر والا پورشن ہے اس پر زندگی نے ساتھ دیا تو زیر بحث آئے گی، لیکن یہ کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میں عملاً جماعت اسلامی سے وابستہ ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ جماعت اسلامی کے صوبائی امیر نے میری رکنیت معطل کر دی تھی، اور اس معطلی کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی انتظامی نوعیت کی وجہ انہوں نے ذکر کی اپنی کتاب مقامات میں، لیکن جماعت کے حلقے جو اس پہ داستان سناتے ہیں وہ کچھ الگ ہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک مختصر سے ان کے اساتذہ و مشاہیر اور ان کی ابتدائی احوال کا تذکرہ تھا۔ اب یہ غامدی صاحب کی تصانیف، البیان یہ غامدی صاحب کی تفسیری آراء کا مجموعہ ہے، اور یہ 5 جلدوں میں المورد سے یہ تفسیر شائع ہوتی رہتی ہے۔ بنیادی طور پر میرے خیال کے مطابق یہ تدبر قرآن جو مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر ہے، مجھے یہ اسی کی تلخیص معلوم ہوتی ہے، الا یہ کہ جن مقامات پر مولانا اصلاحی صاحب سے غامدی صاحب نے اختلاف کیا ہے تو وہی مقامات ذرا منفرد سے ہیں، اور یہ سوال بہرحال غامدی صاحب کی یہ تفسیر ایک طالب علم کے لیے چھوڑ دیتی ہے کہ جب نظم قرآن کا تصور اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ یہ اختلافات کو ختم کرتا ہے، تو اس کے باوجود ایک ہی مکتب فکر میں اسی تصور نظم کے تحت تفاسیر لکھی جاتی ہیں اور ان میں اختلاف ہوتا ہے، تو آخر یہ کیا ہے؟ لیکن یہ کہ بہرحال مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کے منہج تفسیر پر یہ تفسیر لکھی گئی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ یہ تدبر کی تلخیص معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری تصنیف میزان کے نام سے، یہ تقریباً انہوں نے 17 سال میں مکمل کی ہے غامدی صاحب نے، اور یہ ان کی فکر کی سب سے اہم کتاب ہے، جسے ام الکتاب کہنا چاہیے ان کی فکر کا، اور اس فکر کی تفصیلی مطالعے کے لیے یہ کتاب بڑی رہنمائی دیتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ان کی ربع صدی کے مطالعے کا نتیجہ ہے، لیکن یہ لکھی 17 سالوں میں گئی ہے، اور اس کی تقریباً ابھی تک میرے پاس تو اپریل 2022 کا ایڈیشن ہے، وہ اس کا 11واں یا 12واں ایڈیشن ہے۔ اور اس کتاب کے متعلق معروف یہ ہے، ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب نے بھی اپنی اس میں لکھا ایک تحریر میں کہ غامدی صاحب مسلسل جو ہے نا وہ اس کی ایڈیشن میں وہ ترامیم کرتے رہتے ہیں، اور کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اصولی نوعیت کی تبدیلیاں بھی انہوں نے کی ہیں، تو اس پہ وہ لطیفہ بھی سناتے رہتے ہیں، جو ظاہر ہے یہاں قلت وقت کے پیش نظر میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ وہ ان کی آراء میں اس قدر تفصیلی اور تواتر کے ساتھ تبدیلی کیوں آتی ہے۔ یہاں پر چونکہ ہمارا یہ سیشن ان کی شخصیت کے متعلق ہے، تو میں ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب کا یہ سوال اپنے سامعین کے لیے بھی چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس پہ مزید غور و فکر کا موقع مل سکے۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ ہمیں غامدی صاحب پر اعتراض یہ نہیں کہ ان کی آراء میں تبدیلیاں کیوں آئیں، بلکہ اعتراض 3 پہلوؤں سے ہے۔ ایک یہ کہ یہ تبدیلیاں ہمیشہ یا زیادہ تر اس سمت میں کیوں ہوئی جس سمت ریاست کی پالیسی جا رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ اپنی رائے کو پوری قطعیت کے ساتھ دین و شریعت کے واحد اور صحیح اور حتمی موقف کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی رائے میں تبدیلی بھی کرتے ہیں، لیکن جب اس کو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس تیقن اور اذعان کے ساتھ پیش کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ یہ دین کی حتمی رائے ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات وہ یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ ان کی ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے، جبکہ حقیقت میں ان کی رائے نے کئی جون تبدیل کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کے 3 سوالات ہیں، اور یہ ایک طالب علم کے طور پر میرے ذہن میں بھی ہوئے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قطعیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آراء میں تبدیلی بھی کرتے ہیں، تو یہ چیز ذرا ذہن کو۔ پھر اس کتاب کا توضیحی مطالعہ مولانا محمد عمار خان ناصر صاحب نے الشریعہ میں لکھا ہے، اور میرے خیال میں وہ شاید کسی وقت کتابی صورت میں بھی سامنے آ جائے۔ اس کتاب کا تجزیاتی مطالعہ ڈاکٹر ساجد حمید صاحب ہیں، المورد لاہور کے ڈائریکٹر ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں،
اور مولانا عمار صاحب نے ایک مجلس میں مجھے بتایا کہ وہ اس کتاب کا تنقیدی مطالعہ بھی کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں کہ اس پہ تنقیدی پہلو سے بھی. بہرحال یہ ان کی ایک کتاب میزان ہے. تیسری ان کی کتاب مقامات ہے. یہ ان کی منتخب تحاریر کا مجموعہ ہے. یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ ان کے تعارف پر ہے اور دوسرا حصہ ان کی تحاریر کا مجموعہ ہے. اس کتاب پر ایک سوال میں اپنے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں. بڑا دلچسپ اور بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک اعتراض کیا ہے. ڈاکٹر سید خالد جامی صاحب ہیں, کراچی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں شاید. ان کی ایک تنقید میری نظر سے گزری. وہ کہتے ہیں کہ مقامات کے جو ایڈیشن آیا تھا اس کا پہلا, اس کے آخر میں غامدی صاحب نے کچھ انگریزی نظمیں لکھی تھی اور ان نظموں کی نسبت اپنی طرف کی تھی, جبکہ وہ کوئی انگریز شاعر ہے. وہ نظمیں ساری اس کی تھیں. غامدی صاحب نے وہاں سے سرقہ کر کے اپنی کتاب میں لگا دی اور ان کی نسبت اپنی طرف کر دی. جب میں نے نشاندہی کی تو غامدی صاحب نے مقامات کا وہ ایڈیشن بازار سے, مارکیٹ سے اٹھوا دیا اور وہ نظمیں نکال کر دوبارہ وہ اس کتاب کو مارکیٹ میں لے آئے. اب یہ بات میں نے کہیں اور نہیں پڑھی, لیکن خالد جامی صاحب نے, یہ کتاب ان کے مقالات میں بھی موجود ہے, ان کا یہ دعویٰ. اور مجلہ صفدر, یہ ایک شائع ہوتا ہے غالباً گجرات سے یا گجرالہ سے. یہ مولانا احسن خدامی صاحب ہیں, یہ عمار صاحب کے چچا زاد بھائی ہیں. وہ اس کا فتنہ غامدی نمبر انہوں نے ایک شائع کیا تھا, اس میں خالد جامی صاحب کی یہ تنقید موجود ہے. لیکن یہ کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب یا ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب یا اس طرح کے جو غامدی صاحب کے معروف ناقدین ہیں, ان کے ہاں ہمیں یہ تنقید نہیں ملتی. البتہ چونکہ خالد جامی صاحب نے لکھی ہے اور وہ ریکارڈ پر بھی موجود ہے, تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اچھا, غامدی صاحب کی ایک اور کتاب ہے الاسلام کے نام سے, بلکہ یہ تلخیص ہے میزان کی. میزان کی تلخیص کی. اور یہاں پر ایک کتاب کا, اور بہت اہم کتاب کا نام مجھ سے رہ گیا, وہ غامدی صاحب کی کتاب ہے برہان. 90 کی دہائی میں وہ لکھی گئی ہے اور بڑے وہ تند و تیز الفاظ میں لکھی گئی کتاب ہے. اور مولانا عمار صاحب نے ایک جگہ تبصرہ کیا کہ اس کتاب میں کچھ بزرگ شخصیات کے بارے میں ایسے الفاظ غامدی صاحب نے استعمال کیے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے. وہ کتاب بہرحال ابھی تک شائع ہو رہی ہے. اس میں مولانا ڈاکٹر طیب القادری صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب وغیرہ پر بڑی سخت تعریضات کی ہیں غامدی صاحب نے. خیال و خامہ یہ غامدی صاحب کا شعری مجموعہ ہے, اور اس میں بھی جو زیادہ تر ان کی نظمیں ہیں, انشاءاللہ مقالے میں اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے گا کہ وہ تقریباً وہ اقبال کو ہی وہ کاپی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہی کے اسلوب میں وہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ جو مقامات میں ان کا اسلوب ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد سے مستعار معلوم ہوتا ہے, اور جو خیال و خامہ میں ان کی شاعری ہے وہ اقبال کی. اور پھر ظاہر نظریات کو شعر کے قالب میں ڈالنا یہ ایک مشکل امر ہوتا ہے. تو اس میں تو خیر ہمیں غامدی صاحب کسی حد تک کامیاب نظر نہیں آتے. وہ تو اقبال کا ہی جگر ہے کہ وہ شعروں میں وہ جو انہوں نے خون جگر کا جو نغمہ انہوں نے پیش کیا وہ اس میں نظر آتا ہے. لیکن یہ کہ غامدی صاحب کے ہاں ان 2 مقامات پر ہمیں تکلف زیادہ نظر آتا ہے کہ مقامات میں وہ بتکلف مولانا آزاد کا اسلوب اختیار کرتے ہیں اور خیال و خامہ میں وہ اقبال کا. تو آگے میں ایک جی سوری, آپ کر لیں. جی کریں. میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نا جب آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ نا اپنی چیزوں کو نوٹ کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو آپ کی پریزنٹیشن ہے نا وہ ان انٹرپٹیڈ چلتی جائے, تاکہ ہم اس کو پھر سیپریٹلی ایک پریزنٹیشن کے طور پہ اس کا پھر حجم بھی کم ہوگا, اس کو انشاءاللہ پبلش کر دیں گے تاکہ لوگ آپ کی پریزنٹیشن سے ان انٹرپٹیڈ استفادہ کر سکیں. اور انشاءاللہ اپنے سوالات اور گفتگو کو ہم آپ کے اس انشاءاللہ سیگمنٹ کے آخر پہ رکھ لیں گے. بس مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ میری آواز آپ تک یعنی سب کچھ بالکل کلیئر ہے, سب کچھ کلیئر ہے بالکل. اچھا, آگے چلیں. جی ضرور, جی آگے چلیں, جی آگے چلیں. اچھا, کچھ غامدی صاحب کی کتابیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ زیر تدوین ہیں ابھی. اس کے 3 عنوانات ادھر ہمارے سامنے ہیں. ایک تو علم النبی, فقہ النبی اور سیرت النبی. اس کو وہ حدیث پروجیکٹ کا عنوان دیتے ہیں. اس کی ترتیب کچھ یوں وضع ہوئی ہے کہ مولانا عبداللہ عامر گزدر صاحب ہیں, ان کے ایک شاگرد ہیں, وہ بنوری ٹاؤن سے فاضل ہیں, اور اسی طرح برادر محمد حسن الیاس صاحب
وہ حدیث کے متن پہ کام کرتے ہیں، وہ متن پھر غامدی صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس پر غامدی صاحب اپنے کچھ اضافے نوٹ کراتے ہیں. تو اس طرح ایک حدیث پروجیکٹ چل رہا ہے ان کا، اور ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے. نومبر 2023 میں مولانا محمد عمار خان ناصر صاحب، وہ میرے استاد بھی ہیں، تو ان کا تذکرہ درمیان میں آ ہی جاتا ہے. اور وہ انہوں نے ایک ڈیلس کا، امریکہ کا ایک وزٹ کیا تھا، اور وہاں پر یہ سارا پروجیکٹ اور کیا ہوا کام ان کے سامنے رکھا گیا. ایک ہفتہ تقریباً وہ وہاں رہے اور اس پروجیکٹ کو وہ دیکھتے رہے. تو یہ بنیادی طور پر المورد کا ہی ایک علمی پروجیکٹ ہے جسے غامدی صاحب کی ظاہر سپرویژن حاصل ہے، اور انہی کی تدوینات و تصنیفات میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. علم النبی، فقہ النبی، سیرت النبی، یہ جو پہلے دو ٹائٹل ہیں، اس پر تو کلام کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا مفہوم و معنی کیا ہے. البتہ سیرت کا جہاں تک تعلق ہے تو غامدی صاحب کی ایک دلچسپ بات مجھے یاد آئی کہ جب ہم سیرت کا معنی استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ہاں وہ کردار کے معنی میں بھی آتا ہے، سنت کے معنی میں بھی سیرت آتا ہے. لیکن یہ کہ غامدی صاحب کے ہاں سنت اور چیز ہے اور اسوہ حسنہ اور چیز ہے. تو جو اعمال ہم زندگی میں سنت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غامدی صاحب کے ہاں اسوہ حسنہ کہلاتے ہیں. جی آگے. اچھا، یہ کچھ کتابیں ہیں جو غامدی صاحب نے لکھی ہیں لیکن آج کل وہ منظر عام پر نہیں ہیں. یہ بڑی دلچسپ ہے اور ہمیں اس کا پتہ ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب کی کتاب سے لگائے. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کی بعض کتب جو ابھی تک شائع نہیں ہوئی یا ان کے مندرجات تبدیلی کے ساتھ مختلف عنوانین سے شائع ہوتے رہے ہیں، ان میں ایک میزان حساب ہے. میرے خیال میں یہ میزان شروع میں الگ الگ چھپتی تھی نا، قانون عبادات اور قانون اخلاقیات وغیرہ، بعد میں اس کو ایک کتابی صورت دی گئی. اس طرح یہ غامدی صاحب کہ پسچ بایت کرد اور منشور اسلامی، اب یہ غالباً ان کی ویب سائٹ پر ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں اب آج کل المورد والے نہ چھاپتے ہیں نہ اس کو منظر عام پہ لاتے ہیں. ہمارے سامعین کے لیے یہ بات بڑی دلچسپ ہوگی کہ اسلام کا سیاسی نظام کے عنوان سے کتابچہ 70 کی دہائی میں غامدی صاحب نے لکھا تھا، لیکن آج کل ان کے لٹریچر سے غائب ہے اور کسی حد تک ان کی فکر سے بھی غائب ہے. سافٹ میں مل جاتے ہیں، میرے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ جب انہوں نے پیراڈائم شفٹ کیا ہے تو اپنی اس کتاب سے بھی وہ تقریباً لا تعلقی ہو گئے. تو یہ تو کچھ ان کی تصانیف تھی. یہ مختصراً غامدی صاحب کے کچھ ادارے ہیں جو وہ قائم کیے. شروع میں دائرۃ الفکر تھا، پھر ان کے بعد ایک اور ادارہ قائم کیا جامعۃ الحمراء کے نام سے، پھر دارالاشراق کے نام سے، ادارہ تدبر قرآن و حدیث کے نام سے. یہ اب بھی کام کر رہا ہے. یہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی کتابیں زیادہ تر یہی ادارہ شائع کرتے ہیں. یہ ان کے ایک شاگرد ہیں جناب خالد مسعود صاحب، ان کے بیٹے ہیں حسان عارف صاحب، آج کل وہ اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر ادارہ تدبر قرآن و حدیث اور المورد، یہ دونوں جو ہے نا، یہ غامدی صاحب مقامات میں کہتے ہیں کہ میں جس طرز پہ کام کرنا چاہتا تھا وہ ادارہ میں ممکن نہیں تھا مولانا اصلاحی کی موجودگی میں، تو پھر ہم نے الگ سے المورد کا ادارہ قائم کیا اور یہ ابھی تک کام کر رہا ہے. اور میرے خیال میں اس کی کئی برانچز ہیں، یو کے میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں شاید. اس طرح مختلف ان کے وہ برانچز وغیرہ ہے. ایک اور سکول غامدی سکول آف لرننگ، یہ ڈیلس میں ہے جہاں سے بالعموم آج کل وہ ریکارڈنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ یہاں پر ان کے تعارف کے طور پر بھی ذکر ہے، لیکن ایک اس کو منشن کرنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں، مجھے ذاتی طور پر اس کا سامنا رہا المورد لاہور میں، کہ جب ہم نے اس طرح کی کچھ عجیب و غریب قسم کے خیالات یا کچھ متنازع باتیں وہاں کے اسکالرس کے سامنے رکھی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی یہ ہماری پالیسی کے مطابق نہیں ہے. المورد الگ ادارہ ہے اور جو جہاں سے غامدی صاحب کی ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، یہ ان کا جو اسکول آف تھاٹ کا مرکز ہے جسے حسن الیاس صاحب دیکھتے ہیں، یہ الگ ہے. تو میں نے کہا کہ محققین کے لیے یہ چیز شامل کر لی جائے کہ یہ دو الگ الگ ادارے ہیں بقول ان کے. اور المورد غامدی صاحب کی کئی آراء ایسی ہیں کہ جن سے وہ اختلاف رکھتا ہے. تو یہ پھر میں نے انہیں مفت میں ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ ان آراء کو واضح کریں کہ جن آراء سے اسکالرز اختلاف کرتے ہیں، تاکہ یہ چیز بھی پھر ایک اچھی سامنے آ سکے. جی آگے. اچھا،
اچھا، اس دوران غامدی صاحب کچھ ان کے رسائل و جرائد بھی وہ وقتاً فوقتاً شائع کرتے رہے، ایک خیال کے نام سے، الحمراء کے نام سے اور اشراق کے نام سے، یہ مختلف اوقات میں اس کا اجرا ہوتا رہا۔ اشراق پھر جو ہے وہ ابھی تک شائع ہو رہا ہے اور غامدی صاحب کی ادارت میں ہی شائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح رینیساں کے عنوان سے ایک انگریزی مجلہ ہے جو ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب جو غامدی صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور ابھی انہیں ایک گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا ہے غامدی صاحب کے ادارے کی طرف سے، وہ کوئی میرے خیال میں لائف اچیومنٹ یا اس طرح کوئی اس کا عنوان تھا، وہ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کو دیا گیا۔ ان کی کتاب بھی ہے انگریزی میں، غامدی صاحب کے جمع القرآن کے تصور پر، بڑی اچھی کتاب ہے وہ۔ تو ان کی ادارت میں یہ ایک انگریزی مجلہ شائع ہوتا ہے۔ تو 1985 سے اشراق جو ہے وہ تاحال شائع ہو رہا ہے، اور اشراق کے تمام اگر شمارہ جات کو سامنے رکھا جائے تو غامدی صاحب کی فکر کا ایک سفر بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ سفر کیسے وہ ایک ارتقائی مراحل سے گزرتے رہے ہیں اور کیسے وہ مختلف ادوار سے سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا، شاید اس میں کچھ ڈسٹربنس ہوئی ہے۔ احمد بھائی آپ نے اس کو کچھ ڈسٹرب کیا ہے پریزنٹیشن کو، دیکھیے گا ذرا۔ ارے ٹھیک چل رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صرف وہ شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو نا تھوڑا مزید اس کو آپ اس کی تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اس میں تھوڑی زیادہ اور کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی لوگوں کے لیے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ اچھا احمد بھائی، یہ جو اوپر وٹ از احمدیہ ہے، یہ والی جو چیز ریموو ہو سکتی ہے جو کہ شاید وہ پچھلے ہی لے اوور چل رہا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی سر، جی آپ کنٹینیو کریں، معذرت۔ جی یہ تو ان کا مختصر سا شخصی پس منظر تھا، اور کچھ تعارف اور کچھ مختصر سی تصنیفی اور تالیفی اور ادارہ جاتی خدمات۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ غامدی صاحب کا فکری پس منظر جو ہمارا اس تمہیدی مبحث کے بعد دوسرا اہم مبحث ہے۔ حسن الیاس صاحب نے ایک تقسیم کی ہے اور بالعموم وہ بڑے شد و مت کے ساتھ اسے دہراتے رہتے ہیں، اور یہاں اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی دین کے 3 بڑے منہاج رہے تھے، ایک فقہی منہاج ہے، ایک سلفی منہاج ہے اور ایک صوفی منہاج ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مولانا حمید الدین فراہی صاحب نے منہاج متعارف کروایا ہے وہ قرآنی منہاج ہے۔ تو یہ 3 منہج بنیادی طور پر وہ ذکر کرتے ہیں، فقہی منہج، سلفی منہج اور صوفی منہج۔ میں تو اس تقسیم کو درست نہیں سمجھتا جو یہ 4 مناہج سامنے ہیں، فقہی، سلفی، صوفی اور قرآنی۔ ہمارے نزدیک یہ جامع ہے، یعنی فقہی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سلفیت کو رد کرتے ہیں یا ہم روایات کو رد کرتے ہیں یا ہم صوفیت کو رد کرتے ہیں۔ یعنی ایک فقی وہ ظاہر روایات سے بے اعتنا تو نہیں ہو سکتا، احادیث بالکل وہ فقہ کی ایک اہم سورس ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے فقہاء ہیں جو صوفی ہیں، تصوف سے بھی وابستہ ہیں، اور قرآن تو ہم سب کا اصل الاصول ہے، جو اصل ہے وہ تو قرآنی ہے۔ لیکن یہ تقسیم انہوں نے کی ہے، فقہی منہاج، سلفی منہاج، صوفی منہاج، اور اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جس منہاج سے جڑے ہیں یہ 4تھا منہج ہے اور یہ قرآنی منہج ہے۔ اب تک جو ہمارے ہاں دینی تعبیر پیش کی جا رہی تھی، وہ فقہاء کی ہو، محدثین کی ہو، متکلمین کی ہو یا صوفیاء کی ہو، تقریباً 1000 سال تک امت جو ہے وہ ائمہ اربعہ کی فقہی سیادت پر متفق رہی ہے۔ لیکن یہ کہ جب ہمارے ہاں انحطاط کا دور آیا ہے، بالخصوص یہاں انگریز آیا ہے، تو مسلمانوں کے سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ ان کی فکری انحطاط اور زوال کا دور بھی شروع ہوا ہے۔ تو جب انگریز یہاں پر آیا، آپ سلائیڈ آگے بڑھائیں، اس کو سامنے رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ۔ انگریز جب یہاں پر آیا تو یہاں 2 بڑے گروہ سامنے آئے ہیں۔ یہ تقسیم غامدی صاحب کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ان کا مضمون ہے دبستان شبلی کے عنوان سے مقامات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا تھا جس کی قیادت جناب سر سید احمد خان کر رہے تھے، اور یہ وہ گروہ تھا جس نے انگریز کے سامنے
अमलन अपने जो है ना वो दस्तकश हो चुके थे और अपनी फिक्री और सियासी तमाम तर मवाक़िफ़ से दस्तबरदार होकर उन्होंने अंग्रेज़ की उसको कबूल कर लिया था। इसके मुकाबले में जो दूसरा गिरोह है वो मकतबे देवबंद के कुछ बुजुर्गों के नाम अपनी उस किताब में लिखे हैं, मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई, मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह काश्मीरी, मौलाना अशरफ अली थानवी वगैरह। तो इनके नाम लिखे हैं गामदी साहब ने अपनी किताब में। वहाँ पर तो उन्होंने खैर मौलाना वगैरह का तकल्लुफ़ नहीं किया, ये साथ मैंने लगाया। तो उनके बारे में गामदी साहब ने तज्जिया ये किया कि ये दो गिरोह हैं, एक गिरोह सर सैयद का है और एक ये उलमाए देवबंद का है। सर सैयद का गिरोह कुल्ली तौर पर अंग्रेज के सामने वो दस्तबरदार हो गया, और जो उलमा का गिरोह है मकतब रिवायत, जिसके लिए एक मुनासिब ताबीर होगी, ये इन्होंने मदारिस का एक नज़म शुरू कर लिया और लामिसास के फार्मूले पर अमल करते हुए ये बिल्कुल ही इस नज़म से अलग हो गए और मदारिस में एक कहफ़ी ज़िंदगी बसर करने लगे। फिर ये कहते हैं कि इसके मुकाबले में एक तीसरा गिरोह पैदा हुआ है, दबिस्तानी शिबली, जिसके जो रुकन रकीन हैं वो हैं जनाब अल्लामा शिबली नोमानी। शिबली नोमानी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी के 3 पहलू हैं। उनकी ज़िंदगी का पहला पहलू, फिर दूसरा, फिर आखिरी। तो आखिर में तो वो कुल्लियतन हनफियत की तरफ उनका रुजू हो गया था और अपने नाम के साथ ज़ाहिर है नोमानी वो इसी तनाजुर में लिखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने नाम स्क्रीन पे लिखे हैं, ये नाम गामदी साहब के मजमून के मुताबिक दबिस्तानी शिबली के अहम रुकन हैं। शिबली नोमानी हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं, सैयद अबुल हसन अली नदवी हैं, अल्लामा इकबाल हैं, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी हैं, सैयद अबुल आला मौदूदी हैं। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि शिबली के बाद उनके जानशीन होते हैं सैयद सुलेमान नदवी, और सुलेमान नदवी बैत हो जाते हैं जाकर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब से। तो ये कहते हैं कि ये जो गिरोह था दबिस्तानी शिबली का, ये उसी दूसरे गिरोह में जाके जम हो जाता है। और फिर सुलेमान नदवी के जानशीन सैयद अबुल हसन अली नदवी साहब, वो बाकायदा दारुल देवबंद की मजलिस शूरा के मेंबर हैं। तो ऐसा होता है कि वो नदवतुल उलमा जो है, जो एक तीसरा है दबिस्तान, पता नहीं अब शिबली साहब को पता भी था इस दबिस्तान का ये नहीं, लेकिन ये कि ये दबिस्तानी शिबली है, ये जो है ना ये दारुल में जाके जम हो जाते हैं। इस तरह वो कहते हैं कि कुछ आसार इसके हमें अल्लामा इकबाल के यहाँ मिलते हैं, लेकिन यह कि इनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मौदूदी साहब आते हैं और मौदूदी साहब बहुत जल्दी उनकी जो जमात है वो एक सियासी तहरीक बन के रह जाती है, और वो जो दबिस्तान शिबली का इल्मी काम था वो बहरहाल वहीं पर ही रुका रहता है। एक नाम यहाँ पर और है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब का, ये भी हजरत थानवी से बैत हो गए थे, और बल्कि गामदी साहब ने बड़ी अच्छी वो तारीफ पेश की है कि ये भी जो है ना वो सीधा थाना भवन पहुंच गए ना। तो ये जो दबिस्तान शिबली के जितने अराकीन हैं, इनको शामिल भी गामदी साहब ने किया है और खारिज भी गामदी साहब ने किया है। और अपने उस मजमून में वो लिखते हैं कि इस पूरे दबिस्तान में तन्हा जिस शख्स को इमामुल असर का लक़ब दिया जा सकता है वो इमाम हमीदुद्दीन फराही है। अब गोया कि जो दबिस्तान शिबली की पूरी तस्वीर गामदी साहब ने पेश की, उसका नुक्ता इंतहा मौलाना फराही हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर ये जो गिरोहों के मुताल्लिक गामदी साहब का एक जुमला है वो मैं सुनाना चाहता हूँ अपने सामीन को। गामदी साहब कहते हैं पहले गिरोह के मुताल्लिक यानी उलमाए देवबंद, अब इस वक्त देखिए तो पहले गिरोह की उम्र पूरी हो चुकी, उसकी मिसाल अब उस फरसूदा इमारत की है जो नई तामीर के वक्त आप से आप वीरान हो जाएगी। दूसरा गिरोह यानी सर सैयद अगरचे भी शर्फ और इक़्तिदार के अरसे पर ऐवानों पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन तारीख का फैसला यही है कि पुरानी जलालतों की तरह ये जलालत भी कुछ अरसे बाद इसके सफ़ात में ही बाकी रह जाएगी। आने वाली दौर की इमामत दबिस्तान शिबली ही के लिए मुक़द्दर है। तो अब वो दबिस्तान शिबली क्या है? वो सिर्फ मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब है, बाकी सब को उन्होंने खारिज कर दिया अपने उस मजमून में, मकामात में ये शाये है। जी आगे। अच्छा, ये जो आपने तकसीम देखी 3 गिरोहों की, एक गिरोह सर सैयद का, एक देवबंद का और एक नदवतुल उलमा का, जिसको वो दबिस्तान शिबली कहते हैं। अच्छा, हमें दिलचस्पी की बात यह है
کہ اچانک ہی مطالعے کے دوران 1960 کی دہائی میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا، ہماری نظر سے گزرا، تو یہ تقسیم بعین ہی ہمیں ڈاکٹر صاحب کے ہاں ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی تقسیم یوں کی ہے کہ علی گڑھ اور دیوبند کی دو انتہاؤں کے مابین چند راہیں، اس عنوان سے انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے تین گروہ قائم کیے ہیں، ایک تو علی گڑھ کا، ایک دیوبند کا، اور اس کے درمیان جو راہیں انہوں نے متعین کی ہیں وہ علامہ اقبال کو متعین کی ہے۔ یعنی جو مرکزی حیثیت غامدی صاحب کے مضمون میں مولانا فراہی کو حاصل ہے، وہ علامہ اقبال کو دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور غامدی صاحب کی یہ تقسیم دراصل ڈاکٹر اسرار احمد کے ہی رشحات فکر کا ایک اعادہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہ تقسیم پہلے انہوں نے کر رکھی ہے۔ اب چونکہ ہم نے غامدی صاحب کا فکری پس منظر ذکر کرنا ہے، تو اس میں ایک چیز انہوں نے ذکر کی تھی دبستانی شبلی، اس کا ہم نے کچھ تھوڑا سا تجزیہ آپ کی توسط سے دوستوں کی خدمت میں پیش کیا۔ اب دوسرا جو آخر میں تنہا امام العصر ہیں وہ مولانا حمید الدین فراہی ہیں، تو ان کا مختصر سا تعارف یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا فراہی، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ وہ قرآنیات کے بہت بڑے عالم تھے، اور مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس صدی میں قرآنیات کا سب سے بڑا عالم مولانا حمید الدین فراہی ہے، اور انہوں نے واقعتاً بہت جان کھپائی ہے اور بڑی محنت کے ساتھ ایک ان سے، یعنی اختلاف اور اتفاق کو تو ظاہر ہے بات کی چیز ہے، لیکن یہ کہ مولانا فراہی کی عظمت کو ایک طالب علم سلام کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ان کی جو بنیادی وجہ شہرت ہے وہ تو ان کا مفسر ہونا ہے، اور قرآنیات کا ماہر ہونا اور عربی زبان کا ادیب ہونا، یہ ان کی ایک امتیازی خصوصیات ہے۔ بنیادی طور پر قرآن کریم کو ہی انہوں نے اپنی علمی مساعی کا محور بنایا ہے، اور ایک مستقل اور منظم منہج تفسیر کی بنیاد ڈالی ہے۔ قرآنی اسرار اور رموز پر غور و خوض کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال صرف کیے ہیں، اور ان کی اس ریاضت کا صلہ اور اہم دریافت نظم قرآن کا تصور ہے۔ اس تصور کے ذریعے انہوں نے قرآن کریم کی یگانگت کا ایک انداز پیش کیا ہے، جو ان کی ایک عظیم الشان علمی خدمت ہے۔ مولانا فراہی کی تقریباً 20 ان کی تصانیف ہیں، کچھ کا نام میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جمہرۃ البلاغہ ان کی کتاب ہے، اقسام القرآن ہے، الرائے الصحیح فی من هو الذبی ان کی کتاب ہے، پھر الگ الگ وہ ان کی تفسیری جز شائع ہوتے رہے، سورۃ الکافرون کا بھی، سورۃ القیامہ، سورۃ اللہب وغیرہ، اس طرح کی عربی تصانیف ہیں، کچھ تصانیف ان کی فارسی ہیں اور کچھ ان کی اردو ہیں، اور ایک بہت بڑا آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں ادھر کہ ایک بہت بڑا ان کی تصانیف کا حصہ ایسا ہے کہ جو ابھی تک یا تو ناتمام ہے اور یا غیر مطبوع ہے، ابھی تک وہ شائع بھی نہیں ہوا، اور وہ مخطوطات کی صورت میں ہے، ہینڈ ریٹن۔ تو پھر اسی طرح جو ان کے نمایاں تلامذہ ہیں، ان کے میں صرف نام لینا چاہتا ہوں اختصار وقت کے پیش نظر۔ مولانا امین احسن اصلاحی فراہی صاحب کے نمایاں شاگرد ہیں، مولانا امین اختر اصلاحی، اسی طرح مولانا سید سلیمان ندوی، سید مناظر حسن گیلانی، ابو الکلام آزاد، مولانا مودودی، اقبال احمد خان سہیل، یہ جو ہیں وہ نمایاں شاگرد ہیں۔ اسی طرح کچھ اور نام بھی آتے ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً مولانا فراہی سے استفادہ کیا ہے، اس میں مولانا عبد الماجد دریابادی، حفظ الرحمان سہاروی، سید نذیر نیازی، ابو محمد امام الدین رام نگری، مولوی انیس احمد وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استفادہ کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی سے۔ یہاں ایک چیز لکھی ہے غامدی صاحب کی خدمت میں، طالب علمانہ گزارش، وہ میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی پیش کی، اور اس پہ حسن ریاض صاحب نے میرے نزدیک غیر مناسب ریئیکشن دیا۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ غامدی صاحب اپنی نسبت مولانا فراہی کی طرف کرتے ہیں، لیکن یہ کہ مولانا فراہی کی کئی تصانیف ایسی ہیں ابھی تک وہ یا تو ناتمام ہیں یا سرے سے شائع ہی نہیں ہوئی، تو ہماری درخواست ان سے یہ ہے کہ ان مسودات کی آپ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے، آپ ان کی تکمیل کریں۔ جو کتابیں مولانا فراہی مکمل نہیں کر سکے آپ مکمل کریں، اگر آپ کی صحت اس طرف اجازت نہیں دیتی تو آپ اپنے دوستوں کو، اپنے تلامذہ کو اس طرف متوجہ کریں کہ وہ مولانا فراہی کے اس علمی کام کو آگے بڑھائیں۔
اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر ایک طالب علم کے طور پر آپ کی ان کی طرف جو نسبت ہے وہ سوالیہ نشان رکھتی ہے. اور پھر ہمیں ظاہر ہے اس کا بھی پھر ادراک ہو کہ مولانا فراہی کا جو علمی بوجھ ہے آیا اس وقت تک جو ان کے نام لیوا ہیں ابھی کے، وہ ان کے کندھے اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے. تو چونکہ ابھی تک یہ اگر میرا ذاتی شکوہ ہوتا تو ظاہر ہے اسے ایک طالب علم کی ناتمام فرمائش کے رد کیا جا سکتا تھا، لیکن کئی اہل علم نے اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے. اور مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب نے نقد فراہی لکھا ہے اور اس میں جا بجا وہ اس طرف توجہ مبذول کراتے ہیں کہ مولانا فراہی کی اس کتاب پر بھی کام کی ضرورت ہے، اس کتاب پر بھی، لیکن ایسا کوئی کام ابھی تک سامنے نہیں آتا. چلیں آج کی آپ کی اس سیشن میں یہ بات ذرا کھل کے کر لیتا ہوں. ہمیں یہ شکوہ پیدا ہوتا ہے اس فکر کے ایک سنجیدہ طالب علم کی حیثیت سے کہ مولانا فراہی کی وہ چیزیں ہی اور مولانا اصلاحی کی وہ چیزیں غامدی صاحب زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جو ان کے نقطۂ نظر کو تقویت فراہم کر رہی ہوں، اور جو چیزیں ذرا مکتب روایت سے قریب ہوں تو یہ حضرات وہاں سے نا دائیں بائیں نکل جاتے ہیں. تو اس پہ حسن الیاس صاحب نے یہ تبصرہ کیا کہ مولانا فراہی کی کئی کتابیں ہم نے شائع کی ہیں، تو کئی ایسی بھی ہیں جو آپ نے شائع نہیں کی نا، تو چاہتے ہیں کہ وہ بھی شائع ہوں تاکہ پھر ایک طالب علم کو معلوم ہو کہ آپ کا فکر اور ان کا فکر کتنا آپس میں نسبت رکھتا ہے. تو یہ آپ کے اس چینل کی توسط سے یہ میری گزارش ان کی خدمت میں دوبارہ تازہ ہو جائے گی. اچھا، مولانا فراہی کے جانشین کے طور پر جو نام سامنے آیا ہے وہ مولانا امین احسن اصلاحی کا، اگرچہ بعض مولانا فراہی کے تلامذہ اس جانشینی پر بھی وہ معترض نظر آتے ہیں اور وہ مطمئن نظر نہیں آتے، یعنی کلی طور پر مولانا فراہی کی نسبت مولانا اصلاحی کو دینے کے لیے ان کے شاگرد تیار نہیں ہے. تو میں اور غامدی صاحب تو وہ بعد کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو مولانا اصلاحی کی کچھ تصانیف ہیں، ان کا نام ہی لیتا ہوں. اس میں تدبر قرآن ان کی شاہکار تصنیف ہے، اور نظم قرآن کا جو تصور مولانا فراہی نے پیش کیا تھا اس پہ پہلی مکمل تفسیر ہے جو لکھی گئی ہے. دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، یہ خالصتاً روایتی فکر پر لکھی گئی کتاب ہے اور سیاسی اسلام کو پریزنٹ کرتی ہے، اس لیے یہ ابھی تک المورد سے شائع نہیں ہوئی جو ہمارا گلہ ہے. یہ فاران فاؤنڈیشن والے یا اس طرح کوئی اور لوگ اس کو شائع کرتے ہیں، غامدی صاحب کے ادارے سے یہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی. اسی طرح تزکیہ نفس ان کی ایک کتاب ہے، حقیقت نماز، حقیقت تقوی، حقیقت شرک و توحید. ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ کتابیں قرآنی علم الکلام ہیں جو مولانا اصلاحی نے لکھی ہیں. اسلامی قانون کی تدوین، اسلامی ریاست، یہ آپ ناموں سے ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ کس فکر کے حامل تھے. مبادی تدبر قرآن، مبادی تدبر حسین، اسلامی ریاست میں فقہی اختلافات کا حل، اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام، قرآن میں پردے کے احکام، یہ سب کتابیں مولانا اصلاحی کی. اور آپ ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ کن اداروں سے چھپی اور کہاں سے شائع تھی. اچھا، ان کے نمایاں ترین شاگردوں میں 3 نام بڑے مشہور ہیں. ایک جناب خالد مسعود مرحوم ہیں، یہ فیس بک پر ایک صاحب حسان عارف حیات ہیں، یہ ان کے والد گرامی ہیں. ایک ماجد خاور صاحب ہیں اور جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. ان کے شاگردوں میں یہ 3 بڑے نامات ہیں، اور یہ اصحاب اپنے علمی وقار اور عملی سنجیدگی کے حوالے سے قابل ذکر مقام رکھتے ہیں. غامدی صاحب نے تقریباً 10 سال مولانا اصلاحی سے استفادہ کیا ہے اور انہیں استاد امام کے شاندار القاب سے بھی یاد کرتے رہتے. جاوید غامدی صاحب کی دینی فکر کی بنیادی نسبت وہ مولانا اصلاحی کی طرف کرتے ہیں. میزان کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے یہ اللہ کی عنایت اور استاد امام مولانا اصلاحی کا فیض ہے. اور اسی طرح پھر غامدی صاحب کے ابتدائی رفقا میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر نادر عقیل انصاری صاحب ہیں، یہ بعد میں ان سے الگ ہو گئے تھے، یہ بھی الگ داستان ہے کہ وہ کیوں الگ ہوئے تھے. ڈاکٹر مستنصر میر صاحب ہیں، طالب محسن ہیں، شہزاد سلیم صاحب ہیں، اور اجل تلامذہ میں مولانا محمد عمار خان ناصر کا شمار ہوتا ہے. یہ حضرات بھی تفقع اور تبحر میں فکر فراہی کے علمی بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں. جی آگے آپ سلائیڈ بنائیں میرے خیال میں. یہاں پہ اختتام ہے کہ اس کے بعد ہے؟ میرے خیال یہاں تک کی سلائڈز تھی. نہیں، اس کے بعد ایک اہم سلائیڈ رہتی ہے. ایک سیکنڈ مجھے دے، شاید میرے پاس نہ مس ہوئی ہو، میں ایک سیکنڈ دیکھ لیتا ہوں. جی وہ دیکھ لیں، اس میں بڑا ایک اہم ایک حوالہ ہے، وہ میں ابھی آخری ہے شاید. جی میں ابھی جی دیکھ جی لیتا ہوں.
کوئی مسئلہ اس دوران اگر اجازت ہو تو میں پانی پی لیتا ہوں. جی 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 موسٹ ویلکم جی، بالکل آپ ضرور پیئیں پانی. اچھا نہیں شو ہو رہی تو ہوگی ہوگی جی ہوگی. یہ بنیادی طور پر بہت اہم سوال ہے کہ غامدی صاحب کی مکتب فراہی سے کیا نسبت ہے. تو ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مولانا فراہی کے جو شاگرد ہیں وہ مولانا اصلاحی کو جانشین فراہی تصور کرنے میں تأمل کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک تازہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک مدرسۃ الفلاح کے ایک عالم ہیں ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب، وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے کانفرنس کے سلسلہ میں، تو وہاں طالب علم کو بھی شرکت کا موقع ملا. تو ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ غامدی صاحب کو انڈیا کی اصلاحی برادری یا فراہی برادری کس نقطۂ نظر سے دیکھتی ہے. تو ان کی رائے کچھ زیادہ مثبت نہیں تھی. خیر ان کے الفاظ تو میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ وہ مثبت نہیں تھی. یہاں اصلاحی برادری کے ایک نمایاں فرزند ہیں ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب. یہ علی گڑھ میں بھی ہوتے ہیں وہاں، اور پاکستان بھی یہ اکثر و بیشتر جب حالات نارمل تھے تو یہ تشریف لاتے ہیں. یہاں پر دو حوالے میں کوٹ کر کے پھر جو ہے نا وہ سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جی جی. سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب اپنے پیشرو دو بزرگوں یعنی مولانا فراہی اور اصلاحی صاحبان سے کس قدر فکری مماثلت رکھتے ہیں. اس سلسلے میں الشریعہ میں مولانا سید مدینہ احمد شاہ صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، تفصیلی حوالہ اس کا اسکرین پر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب اسلام آباد تشریف لائے تھے ادارہ تحقیقات اسلامی میں. تو میں نے ان سے سوال کیا، تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر مکمل طور پر وہ نہیں جو مولانا فراہی کے ہاں ہے. یہاں ان کے حقیقی معنوں میں جانشین جناب خالد مسعود تھے، جو علمی لحاظ سے ایک قابل اور اخلاقاً ایک سادہ اور شریف انسان تھے. اسی طرح جناب خالد مسعود صاحب نے 2 جلدوں میں توضیحات فکر فراہی شائع کی، اس کا حوالہ اسکرین پر موجود ہے. اس کے پیش لفظ میں ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی لکھتے ہیں کہ مولانا امین احسن اصلاحی کے بعد جن 3 شخصیات نے فکر فراہی کا آوازہ بلند کیا وہ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی، علامہ خالد مسعود اور جاوید احمد غامدی صاحبان ہیں. ڈاکٹر اصلاحی کی ذکر فراہی کا جائزہ لیا جائے تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن اسے فکر فراہی کی ترجمانی سے جوڑنا ارباب معرف کے لیے مشکل ہوگا. جناب غامدی کی ذہانت کی دنیائے قرآنیات قائل ہے، لیکن انہوں نے جس انداز میں فکر فراہی کی تفسیر و تشریح کی ہے وہ متوسلین فراہی کے لیے باعث اضطراب ہے. یعنی یہ 2 جی 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 اقتباسات ہیں جو جی ان جی کی جی. برادری سے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ اس نسبت کو کچھ زیادہ اس پہ مطمئن نہیں ہو رہے. تو بہرحال یہ ان کا کچھ شخصی اور علمی پس منظر تھا جو امید ہے کہ آپ کی معلومات میں کچھ مختصر سے جی جی اضافے کا باعث بنا ہوگا. جی جی. اچھا ایک تو انشاءاللہ جی میں صرف دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ انشاءاللہ یہ جو حضرت نے ابھی جو پریزنٹیشن دی ہے یہ ہمارا ایک تسلسل ہوگا. اس پہ تقریباً ہم 5 پروگرام کریں گے جی انشاءاللہ جہاں تک آپ نے تجویز کیا. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ کم از کم انشاءاللہ یہ ہمارا پلان ہے کہ اس پہ ہم 5 پروگرامز تو ضرور کریں گے، اور زیادہ بھی ظاہر ہو سکتے ہیں. اور یہ ترتیب سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آئیں گی. یہ صرف آپ سمجھ لیں کہ ایک نا اوورآل ایک ویو آپ کے سامنے آ گیا، کم از کم کچھ ابتدائی معلومات آپ کے سامنے آ گئی ان کے فکری اور شخصی پس منظر کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں ڈیٹیل سے انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ڈسکس ہوں گی. اور میں صرف ایک 2 چیزوں کی یہاں پہ نا جلدی سے کر دوں وضاحت، چونکہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایک ترتیب سے جو ایک کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں وہ ہے احمدیت یا قادیانیت کے حوالے سے. تو میں صرف نا ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ اس سے بالکل مختلف نوعیت کی چیز ہے.
تو یہاں پہ آپ جو ہمارے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں اس ریکارڈنگ کو بھی دیکھیں گے، جو کہ یوٹیوب پہ لائیو موجود رہے گی، کہ اس حوالے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ محسوس ہو کہ یار بہت جو ہے نا یہ کچھ موضوعات ہیں یا کہ بہت ہی علمی نوعیت کی بات ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حسن الیاس صاحب ریکارڈ پہ یہ بات اکثر کہتے ہیں کہ ہم بہت مشکل لوگ ہیں، ہماری جو فکر ہے اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اور ان کا تو کہنا ہی یہی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے، جو بھی ان پہ تنقید کرنے کے حوالے سے بھلے کتنی بھی کسی نے علمی تنقید کی ہو، ان کی طرف سے جو بنیادی رسپانس ہے وہ ایک ہے کہ غامدی صاحب کی فکر کو سمجھا ہی نہیں گیا، یعنی یہ انہوں نے دیا اپنا اصولی جواب، اس کے بعد وہ فروعات کے اندر جوابات دیتے ہیں، لیکن اصولی ان کا جواب ایک ہی ہے کہ آج کی تاریخ تک ہمارے مطالعے میں، اور آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں، میرے مطالعے کے حد تک ڈاکٹر مشتاق صاحب ہوں، ڈاکٹر زبیر صاحب ہوں، آپ ہوں، زاہد مغل صاحب ہوں، جتنے لوگوں نے بھی کام کیا ہے، کسی نے آج کی تاریخ تک شاید اس روئے زمین پہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جنہوں نے غامدی صاحب سے اختلاف کیا ہو، علمی تنقید کی ہو، لیکن وہ ان کو سمجھے بھی ہوں. ایسے ہی تو یہ اب آپ خود اس پہ جی ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے کچھ نظریات غامدی صاحب کو براہ راست ہاں بالکل ان سے میں ڈسکس کر کے پھر یہ کتاب لکھی. تو اب سوال یہ ہے کہ اس تنقید کو آپ نے کتنا قبول کیا جو غامدی صاحب کو سمجھنے کے بعد کی گئی ہے. بلکہ سوال تو یہ بھی ہے کہ پچھلے 20 سال سے ایک فکر پر مسلسل تنقید ہو رہی ہے، غامدی صاحب کی کوئی ایک رائے بتا دی جائے جس سے انہوں نے رجوع کیا ہو. بلکہ تنقید کے باب میں تو غامدی صاحب کا اصول یہ، ڈاکٹر نادر عقیل انصاری صاحب کا تذکرہ بھی یہاں پہ گزرا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے غامدی صاحب کے یہ ایک تصور پر تنقید لکھی، اور بالکل وہ جو یعنی جو مغرب میں لسانیات کے اصول رائج ہیں اس روشنی میں نے ان کے اس تصور پر تنقید لکھی، اور غامدی صاحب کی خدمت میں 2 دفعہ میں نے بھیجی. تو 2 دفعہ ان کا کوئی جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ غامدی صاحب نے کہا جی میں اپنی عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب میں کسی کو جواب یا جواب الجواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں، جس میں خیر ہوگی اللہ اسے قبول کر لے گا. تو یہ ٹھیک ہے، ظاہراً اچھی سی بات ہے جب آپ نہیں رسپانس کر رہے ہیں، لیکن وہ جو 23 اعتراض کا سلسلہ ہے اس میں سینکڑوں ویڈیو آپ ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو وہ جو نادر عقیل انصاری صاحب کا خط ہے اس کا جواب دینے میں کیا ہوتا ہے. تو تنقید کے باب میں ان حضرات کا کوئی رویہ زیادہ مثبت نہیں ہے. حضرت صاحب میں ایک یہاں پہ انشاءاللہ بات کر کے اس کے بعد نا میں آپ سے ایک اجازت لینی ہے، چونکہ ہمارے پاس نا فجر کا وقت گزر رہا ہے، تو میں انشاءاللہ صرف نا چند منٹ آپ سے لوں گا اجازت فجر کی نماز پڑھنے کی، چونکہ میں نے آپ کی نا تمام انشاءاللہ باتوں میں سے کچھ اپنے پاس نکات لکھے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کر. صرف میں ایک کوئک کامنٹ کر دوں. ابھی آپ نے بات کی ڈاکٹر زبیر صاحب کے حوالے سے، تو غامدی صاحب نے اپنے انداز میں ڈاکٹر زبیر صاحب کی اس بات کا بھی رد کر دیا ہے کہ بھئی انہوں نے اپنی فکر کو یا جو انہوں نے سمجھا اس فکر کے حوالے سے غامدی صاحب کے سامنے پیش کیا. تو غامدی صاحب نے نا اپنے ایک روایتی انداز میں بات کی ہے کہ اس ہاتھ سے کچھ دیا ہے لیکن اس ہاتھ سے لے بھی لیا ہے. یعنی انہوں نے کہا جی کہ ہاں یہ بہت سا پہلے آئے تھے ملنے کے لیے اور انہوں نے کچھ باتیں کی تھی ساتھ، مطلب ان کے غامدی صاحب کے خلاصہ تبصرے کا یہ تھا کہ بھئی جب کوئی آدمی آپ کے پاس بطور مہمان ملنے آتا ہے تو آپ اس سے بحث مباحثہ تھوڑی کرتے ہیں. یعنی یہ والی بات کہہ کہ انہوں نے ان کی اس بات کو ایک طرف کر دیا کہ میں نے کوئی اس پہ اس کو کنفرم کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی دوسری ہاتھ سے کہہ دی. انہوں نے کہا جی کہ ہاں انہوں نے کچھ باتیں کی تھی، میں نے کہا ہاں آپ نے یہ بات ٹھیک کی اور میں نے کچھ اس پہ اپنے اظہار بھی کر دیا تھے کچھ باتوں پہ. اب یہ دوسری بات میں انہوں نے اس چیز کا بھی دروازہ بند کر دیا کہ حافظ صاحب یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے تو یہ آپ سے ملاقات کی تھی اور باتیں پیش آپ نے کنفرم کی، لیکن اس ہاتھ سے وہ بات بھی کر دی ہے کہ بھئی وہ پہلی ملاقات یا ملاقات میں بندہ کسی کو کنفرنٹ نہیں کرتا، تو کو سمجھ نہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو سائڈ پہ کر دیا علمی انداز سے نا.